آدم، جس کا مطلب ہے زمین یا لال مٹی سے نکالا گیا، خدا کی پہلی انسانی تخلیق، خدا کا شاہکار اور اشرف المخلوقات۔ لفظ آدم پرانے عہد نامہ میں 560 مرتبہ آیا ہے۔ بعض اوقات یہ اسم معرفہ کی صورت میں پہلے انسان کے لیے اور اکثر اوقات اسم نکرہ کی صورت میں نسل انسانی کے لیے آدم زاد یا بنی آدم کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آدم الہی انتظام کا اہم حصہ تھا۔ نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ اس انتظام کو پورا کرنے کے لیے انسان کی ضرورت تھی۔ پیدائش 2 باب کی 5 کا حوالہ اٹیچ ہے۔ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا، اسے نیکوکار بنایا اور اسے تمام چیزوں پر اختیار بخشا۔ پیدائش کی کتاب 1 باب کی 27، زبور 8 اور اس کی 6 آیت، واعظ کی کتاب اور اس کے 7 باب کی 29 آیت کریمہ، یہ حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آدم کی ہستی 3 عناصر پر مشتمل تھی: روح، جان اور بدن۔ آدم اکیلا تھا اور انسانی جبلت کی تشفی کے لیے ایک ساتھی اور مددگار کی ضرورت تھی۔ یوں حوا کی تخلیق ہوئی۔ آدم نے اپنی بیوی کے پیچھے فریب کھایا اور گناہ کیا۔ خدا نے، جو کہ شیطان اور گناہ پر غالب آ سکتا ہے، آدم سے ایک نجات دہندہ کا وعدہ کیا۔ یہ پہلا وعدہ تھا اور ایک پیشگوئی کی صورت میں تھا۔ یہ پیشگوئی خدا نے آدم کو بہکانے والے سے مخاطب کر کے کی۔ ان کا چمڑے کا لباس، جس سے ان کا ننگا پن ڈھانپا گیا، صلیبی کفارے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گو ہم سب آدم میں مرتے ہیں لیکن مسیح میں زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ آدم کی زندگی کا مطالعہ کرتے وقت ہم نفسانی انسان کو اس کی پہلی حالت یعنی ایک پاک حالت میں گناہ میں گرتے اور اس کے مستقبل کے امکانات کو دیکھتے ہیں۔ نئے عہد نامہ کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدم ثانی مسیح کی موت سے اس کی عاقبت سنور سکتی ہے، بشرطے کہ وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر ان کی پیروی کریں۔